و محترم و مکرم سادات اعظم، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، عزت مآب، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد اللہ الصالحین الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المکین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والعاكفين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اور درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا وہ ان سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ جل مجدہ کریم اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 20 مرتبہ اللہ جل کریم اس پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ تو ہم مجلس میں جب تک بیٹھے رہیں یا یوں بھی اکثر و بیشتر ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہیں۔ آپ خوش نصیب ہو کہ کچھ دیر آپ کو خدا و رسول کے ذکر کی محفل نصیب ہو گئی، ورنہ پچھلے زمانے میں لوگ بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد ایسی مجالس پاتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے تعلق سے علامہ عالم فخری علیہ رحمت رضوان نے، بہت بڑے مصنف گزرے، بزرگ گزرے، ماضی قریب کے بزرگ، اپنی کتاب سنی فضائل اعمال میں یہ حدیث پاک، یہ واقعہ پیش فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ چوراہے پر یہ کچھ مخصوص جگہ جہاں پر صبح کے وقت مزدور کھڑے رہتے ہیں موقف پر، جیسے آپ یہاں پر نیچے چلے جائیں میک والی کی طرف کچھ مزدور ملیں گے آپ کو، ہری نگر کی طرف یہ آج کل کافی مزدور ایک مخصوص جگہ پر، کسی کو اگر گھر کا کام کروانا ہو اور یہ کریا کے کام کروانے ہو تو الگ الگ مزدوری تو لوگ لے جاتے ہیں، مزدوری کے طور پر ان سے کام کراتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، یہ ہمیشہ سے یہ دستور تھا۔ تو اللہ والے حضرت محمد بن المنتظر وہ روزانہ صبح جاتے تھے موقف میں، مزدوروں کو مزدوری طے کر کے اپنے گھر لے آتے اور گھر لا کر ان سے کوئی کام مزدوری نہیں کرواتے تھے، وہ گھر میں مجلس سجا لیتے تھے،
محفل بٹھا لیتے اور کہتے کہ چلو اب تم اور ہم مل کر اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ درود پڑھتے اور ان مزدوروں کو صبح سے لے کر شام تک درود پڑھواتے. اور شام ہوتی تو جیسے آپ کا اور ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مزدور کو لایا تو شام ہو گئی، پیک اپ کا وقت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ارے ادھر ایک کام ہے یہ ذرا کر دو، تھوڑا یہ کام باقی رہ گیا یہ کر دو، یہ تھوڑا صاف کر دو، یہ کر دو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو وہ بزرگ بھی یہی کرتے تھے. شام ہو گئی، پیک اپ کا وقت، ان مزدوروں کو جانے کا وقت ہوتا تو کہتے تھوڑا اور درود پڑھ لو، تھوڑا اور درود پڑھ لو، تھوڑا اور درود پڑھ لو. تو اس طرح سے وہ درود پڑھتے بھی تھے اور ان مزدوروں سے درود پڑھواتے بھی تھے. کیا پیاری مزدوری ہے سبحان اللہ، اور کیا پیاری نوکری اور چاکری ہے. اور یہ سب کروا کے مزدوروں کو مزدوری بھی دے دیتے تھے، روپیہ پیسہ بھی دیتے تھے. تو یہ عشق رسول ہے کہ میں بھی درود پڑھوں اور یہ اہل ایمان بھی درود پڑھے، پیسہ دے دے کر درود پڑھوایا کرتے تھے. یہ حال ہمارے قابلین کا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو ہمارا پیسہ جائے گا نہیں، بلکہ آپ کے جیب میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے. برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ بندہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے نا وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. کبھی لکھ لیجیے آپ، اور اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو پھر ہماری قبر پہ آ کے بھی آپ گرفت کر سکتے ہیں. جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اور خود کو حضور کی بارگاہ میں سونپ چکا ہوگا وہ زندگی میں کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا. حضور کبھی کسی کا محتاج ہونے دیں گے ہی نہیں. تو درود پڑھا کرو، گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا، چہرہ نور والا ہوگا اور قلب نورانی ہوگا. تو درود مبارکہ پڑھی بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی کا مجمع بہت ہو رہا ہے، لیکن جتنے ہیں نا محبت والے، جتنے ہیں محبت والے ہیں، اور ایک کے بھی دل میں بات گھر کر جائے نا تو فقیر کا بیڑا پار. ایک کے بھی دل میں اگر کوئی بات خدا اور رسول کی چپ گئی اور دل میں محبت رسول میں اضافہ ہو گیا تو پھر ہمارا یہ بیڑا پار ہے. پر یہ دو دن بات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کل کے وعدے کے مطابق کچھ دیر ہم امام الائمہ، سراج الائمہ، سراج الامہ، فقیہوں کے فقیہ، اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر کچھ معلومات پیش کریں گے. پھر اس کے بعد مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا، حیدر کرار، فاتح بدر، فاتح حنین، فاتح خندق، فاتح خیبر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات طیبہ، ان کے علم و فضل اور ان کے فیصلوں کے تعلق سے کچھ معروضات ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا ساتھ چاہیے، آپ بس ساتھ میں رہیے اور جو بات پیش کی جائے اسے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرتے رہیں. کل آپ نے سنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا ہے، اور جسے جو ملتا ہے نا حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے. جسے جو ملا وہ حضور کی بارگاہ. امام عشق و محبت فرماتے لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. تو
नबियों को भी हुजूर ही से मिला है, तो फिर बाकी सबका क्या कहना, सब तो हुजूर से मिला है। तो वो इमाम आजम अबू हनीफा जो पूरी दुनिया इस्लाम में मारूफ और मशहूर हो गए, और उनका नाम सदियां गुजरने के बाद भी जिंदा और ताबिंदा है, रोशन है, नुमाया है। उसकी वजह ये है कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह उसके रसूल के हो गए, अल्लाह उसके रसूल। आप जानते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने जहाँ इल्म दीन से नवाजा था, फिकाह की दौलत से सरफराज फरमाया था, वहीं इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ने दुनिया की दौलत से भी नवाजा। बड़े मालदार थे, कारोबारी शख्सियत थे, ताजिर थे। कारोबार खज नाम का एक कपड़ा, अब मैं इसको समझाने बैठूं तो बहुत वक्त लगेगा। खज नाम का एक कपड़ा जो उस जमाने में बड़ा कीमती माना जाता था, यानी उसका एक ताना रेशम का और बाना किसी और का, यानी कोई और चीज का बाना। और सिर्फ रेशम का कपड़ा जायज नहीं है मर्द के लिए, औरत रेशम का लिबास पहन सकती, लेकिन वो कपड़ा जिसका ताना रेशम और बाना सूती हो तो इसकी इजाजत है, यानी एक तरफ का ताना और बाना अलग अलग हो तो उसकी इजाजत है। वो खज का कपड़ा बड़ा कीमती होता था, उसका कारोबार इमाम आजम अबू हनीफा करते, मालदार थे, दौलतमंद थे, और अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च किया करते। और बड़े बड़े तहाइफ आते थे, और वो तहाइफ को लेकर गरीबों, मिस्कीनों, उलमा और मशाइख और तलबा में खर्च करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा के पास वक्त का बादशाह अबू मंसूर खलीफा ने 30,000 दिरहम का नजराना पेश किया। इमाम आजम ने साफ इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, रद्द कर दिया, ठुकरा दिया। तो दूसरे जो मुसाहिबीन थे कान में अर्ज करते, हुजूर वाला इतनी बड़ी रकम है, 30,000 दिरहम आज के लाखों रुपये हो जाते हैं, क्या बात है, आप ले लीजिए। और वो रकम लेकर गरीबों में सदका कर दीजिए, ले लीजिए। इमाम आजम फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो, ये जो 30,000 दिरहम नजराने के तौर पे दे रहा है, वो मोहब्बत में दे रहा है, और ये पैसा उसका हलाल है, तुम जानते हो उसका पैसा हलाल है। और फिर ये जो 30,000 दिरहम अबू मंसूर ने दिया ना, उसकी वजह भी ये थी कि इमाम आजम अबू हनीफा ने जब कज़ा के मनसब से इनकार किया ना कि मुझे तेरे दरबार में चीफ जस्टिस नहीं बनना है, इनकार किया, तो वो खुसूमत दिल में लेकर उसने इमाम आजम अबू हनीफा को बदहना करके, नंगा करके, बगैर कमीज के 30 कोड़े लगवाए थे। इमाम आजम को मारा गया, कैद में रखा गया। तो बाद में जब लोगों में ये बात फैल गई, और चूंकि अवाम इमाम आजम से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखती थी, तो अवाम में बादशाह के खिलाफ नफरत फैल गई कि बादशाह इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग इमाम आजम अबू हनीफा को उसने, बादशाह ने 30 कोड़े मारे, तो लोगों के अंदर बगावत का एक उनसर पैदा होने लगा। तो ये जो लोगों के अंदर बगावत का उनसर पैदा हुआ, उससे बचने के लिए उसने 1 कोड़े के बदले 1000 दिरहम पेश किए, यानी 30 कोड़ों के बदले 30,000 दिरहम। इमाम आजम ने उसे रद्द करके कबूल नहीं किया। और वही इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल से मोहब्बत, इतना माल था लेकिन मोहब्बत नहीं। उनका एक पार्टनर था, इमाम आजम अबू हनीफा ने किसी को इश्तिराकत पर रखा था, पार्टनर बनाया था, और दुकान में दिखाते थे। उनका नाम हफज बिन गयास। माल बेचने के लिए, कपड़ा बेचने के लिए, तो एक जो थान था कपड़े का, उसमें ऐब था, होता ना कहीं फॉल्ट हो, डैमेज हो, तो ऐब है। इमाम आजम ने फरमाया था, ताकीद की थी कि अगर कोई खरीदार आए और ये कपड़े की थान खरीदने की कोशिश करे, तो उन्हें बता देना कि इसमें ऐब है, छुपा कर न बेचना।
جیسا کہ آج ہمارے جیسے تاجر اور ہمارے مسلمان تاجر کرتے ہیں، عیب ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں، عیب کو چھپاتے نہیں۔ ایک سچا مسلمان یہی عمل کرتا ہے۔ کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں کہ آج کے تاجر اور عیبوں کو چھپا کے، دکھا کے، عیب ظاہر کر کے بیچنا چاہیے کہ عیب ہے بتا دو، باقی اس کی مرضی لینا چاہیے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے ان کے پارٹنر نے خریدار آئے اور بھیڑ بھاڑ ہو گئی، اور جلد بازی میں خیال نہ رہا کہ خریدار کو بتا دیں کہ اس تھان میں عیب ہے، بھول گئے، بیچ دیا، قیمت آئی۔ ہمارا مال جو عیب والا ہو، جس میں عیب ہو اور وہ بک جائے تو ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو آج تو بہت اچھا ہوا۔ لیکن امام اعظم جب شام کو آئے دکان پر اور دکان میں دیکھا وہ تھان نہیں ہے کپڑے کا جو عیب والا تھا، پوچھا حضرت حفص بن غیاث سے کہ وہ تھان کہاں گیا؟ کہا حضور والا وہ تو بک گیا۔ ارشاد فرماتے تم نے خریدار کو بتایا کہ اس میں عیب تھا؟ حضرت حفص عرض کرتے ہیں کہ حضور میں بھول گیا، بتانا رہ گیا۔ جلال میں آ گئے امام اعظم ابو حنیفہ کہ تم نے خریدار کو دھوکہ دے دیا، اتنی بڑی بات بھول کیسے گئے؟ تو اسی وقت امام اعظم نے ان سے پارٹنرشپ میں سے ان کو دور کر دیا، اب ختم، آج سے ہماری پارٹنرشپ نہیں۔ اور پورے دن کی جو کمائی تھی نا امام اعظم کی، اس وقت 30,000 درہم تھی، اس دن کی پوری کمائی 30,000 درہم تھی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ صرف ایک تھان کی نہیں بلکہ آج کی پوری کمائی مدل کو ملا کر امام اعظم نے پوری کی پوری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ یہ پرہیزگاری، مال سے محبت نہیں، کھائیں گے تو حلال روزی کھائیں گے ورنہ نہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مالدار شخص تھا۔ اس نے 1 2 3 4 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 جوتے امام اعظم کی بارگاہ میں پوری جھیل جوتوں کی تحفے میں نذرانے میں پیش کی۔ امام اعظم کو 1000 جوتے تحفے میں پیش کیے۔ تو اس زمانے میں لوگ علماء کی اس قدر کرتے تھے، اور مالدار لوگ علماء کے اتنے عقیدت مند ہوا کرتے تھے۔ تو 1000 جوتے نذرانے میں پیش کیے۔ امام اعظم نے اپنے تمام علماء مشائخ کو یکے بعد دیگر تحفے میں دیتے گئے، اور اپنے طلبہ کو بلا کر تجھے یہ جوتا آتا ہے برابر، یہ جوتا آتا ہے، یہ جوتا پہنا کے انہیں تحفے میں پیش کر دیا۔ اور شام ہوئی تو ان کے پاس ایک بھی جوتا نہیں بچا۔ دوسرے دن 1 2 دن کے بعد ان کے بیٹے حماد کے لیے جوتا خریدنے کے لیے بازار پہنچے تو لوگوں نے حیرت میں پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم نے تو سنا 1000 جوتے آپ کے پاس نذرانے میں آئے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے جوتا خریدنے آئے ہو؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ سنو، وہ صبح کو آئے تھے، شام تک اللہ کی راہ میں ہم نے اسے بانٹ دیا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی ہم اولاد تقلید کرتے ہیں۔ ہمیں اتنے پیارے امام نصیب ہوئے، اتنے تقوی والے امام۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اور چھوٹے سے مسئلے میں 40 درہم کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے تھے۔ کسی کا 40 درہم نکلتا تھا، سامنے والا انکار کر رہا ہے، وہ جس کا 40 درہم تھا وہ اس بزید ہو گیا۔ جھگڑا اتنا بڑا، امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہا کہ امام حضرت والا ہمارا فیصلہ فرما دے، کیا بات ہے، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ میرے 40 درہم دینے ہیں اور یہ دے نہیں رہا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ 40 درہم کے لیے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اپنے جیب سے 40 درہم نکالے اور انہیں دے کر انہیں تاکید کی
کہ کبھی ایسے معاملات میں آپس میں نہ لڑا کرو، اور یہ دیکھو انہیں رخصت کر دیا، جھگڑے کو ختم کر دیا، اپنے جیب سے رقم دے کر جھگڑے کو ختم فرما دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک محدث تھے، ایک عالم، ایک فقیہ تھے، جن کا نام ابراہیم بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ تھے، محدث تھے۔ اللہ کی مرضی قرضے میں چور ہو گئے، قرضدار ہو گئے، 4000 درہم کا قرض ہو گیا۔ کتنا؟ 4000 درہم کا۔ اور جس کا قرض لیا تھا جس سے، اس نے کیس کر دیا۔ اور آج اگر ہم کسی سے قرض لیں، اب اس پر اگر گفتگو کریں تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ آج قرض لینا اور دینا دونوں بلا، لینا تو پھر بھی ٹھیک، دینا وہ بڑا بلا ہو گیا کہ جس کو آپ نے قرض دیا اور پھر بھول جاؤ، وہ پیسہ بھی گیا، جس کو دیا ہے وہ بھی گیا، یہ حال ہو گیا۔ اور اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، جاؤ چوکی میں کیا کر لے گا، کیس کرے گا نا، کیا بمبئی کی زبان اگر بولوں تو غلط ہوگا، ممبر کے لائق نہیں ہو جملہ، بے باک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن عینیہ کے خلاف کیس کر دیا گیا، جرم ثابت و اقرار کیا کہ ہاں میں 4000 دینا ہے درہم، پھر انہیں قید میں ڈال دیا گیا کہ جب تک تم ان کی رقم لوٹاؤ گے نہیں تمہیں جیل میں رہنا ہوگا۔ خبر پہنچی امام اعظم ابو حنیفہ، اتنے بڑے عالم جیل میں چلے گئے۔ امام اعظم کو پتا چلا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی وقت اپنے گھر سے 4000 درہم لیے اور جیل کے داروغہ کے پاس گئے، کہا کہ اس کا دوبارہ فیصلہ کرو، یہ 4000 درہم مقروض ہے، اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اور منع کر دیا ان کے دوسرے طلبہ کو جو پورا انتظام کر رہے تھے کہ تھوڑا تو ملا تھوڑا تو ملا، اس طرح سے جمع کرے۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، سارا قرض میں اکیلے ادا کروں گا۔ یہ حال، یہ اخلاق، یہ سیرت ہمارے اکابرین کی رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مالدار شخص کوفہ میں رہتا تھا اور بڑی اچھی زندگی چلتی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کبھی مالدار بھی غربت میں زدہ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار میں مندی ہو جاتی ہے اور وہ خستہ حال ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ عز و جل کریم کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ اللہ نے آج تمہیں مال سے نوازا ہے تو اس پہ غرور نہ کرو، نہ جانے کل کیا ہونے والا ہے۔ آج اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے ہاتھ میں کاسائی گدائی ہو جائے۔ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں کاسا نہیں دیکھا، اور غربت زدہ فٹ پاتھ پہ رہنے والے کو بادشاہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دن بدلتے ہیں، کبھی رکشے والا چیف منسٹر بن جاتا ہے، کبھی چائے والا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، اور کبھی اونچے درجے سے پھر نیچے بھی آنا پڑتا ہے، ذلت و رسوائی مل جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مالدار شخص تھا لیکن غربت زدہ ہو گیا، اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو مالدار شخص غریب ہو جائے نا، اس کا پہلے خیال رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک اچھی لائف دیکھی ہے، اب وہ غربت کی زندگی میں کہیں زیادہ ٹینشن لے کر، وہ کہیں پریشان ہو کر زندگی اپنی کھو نہ دے، اس کا زیادہ خیال رکھو۔ جو پہلے ہی سے غریب ہے اسے عادت ہے برداشت کرنے کی، اسے عادت نہیں ہے، اس کا خیال رکھو۔ تو وہ شخص غربت زدہ ہو گیا، لیکن چونکہ خوددار تھا، کبھی کسی کے آگے کچھ حال یہ تھا گھر میں، اس کے گھر میں حال یہ تھا کہ اس شخص کی بیٹی جب باہر نکلی نا تو ککڑی بھی بازار میں بک رہی تھی، کوئی ککڑی لے کر جا رہا تھا، بیچ رہا تھا، بچی کو ککڑی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آج غریب سے غریب بندہ 20 روپیہ 30 روپیہ کلو ککڑی کھانا اس کے لیے بڑی بات، نہ جانے کتنے ہزاروں روپیہ بچوں پر آپ خرچ کرتے ہو۔ بچوں کو اب یہ چیزیں پسند کہاں آتی ہیں، اب یہ چیزیں پسند کہاں آتی ہیں، گاجر،
ککڑی اور یہ ساری جو نیچرل چیزیں ہیں بچے نہیں پسند کرتے. بچی کو ککڑی کھانے کا جو گھر میں آ کے کہتی ہے مجھے پیسہ دو ککڑی خریدنا ہے. ماں کے پاس باپ کے پاس پیسہ ہی نہیں, بچی رو رہی ہے, ماں اور باپ کے دل میں بڑا تکلیف گزری اور وہ لوگ بڑے فکر مند ہوئے کہ یہ حال ہو گیا کہ ہماری بچی ککڑی مانگ رہی ہے, ککڑی دینے کے لیے پیسہ نہیں. تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ چلو امام اعظم کے پاس جائیں, وہ بڑے سخی ہیں, وہ کچھ مدد کر دیں گے. امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے بارگاہ میں ہمیشہ مجمع ہوتا تھا, لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی. وہ گئے, دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں, شرمندگی کی وجہ سے کچھ کہے بغیر واپس آ گئے. جو خوددار ہوتے ہیں وہ کھل کے بول نہیں پاتے, واپس آ گئے. امام اعظم سمجھ گئے کہ کسی غرض سے آئے ہیں اور حالات کو ڈھانپ لیا امام اعظم. اور جب سب لوگ چلے گئے, شام ہو گئی, امام اعظم ایک تھیلی, بعض باتوں میں 3 تھیلیاں وہ درہم و دینار کی 500 درہم کی تھیلی لے کر امام اعظم اس شخص کے گھر گئے, دروازے کو دستک دی, دروازے پہ وہ تھیلی رکھی اور نکل گئے. تھیلی رکھ کے نکل گئے اور اس میں لکھا تھا کہ نعمان ابن ثابت کی طرف سے آپ کے لیے نذر ہدیہ پیش قبول کر لو. 500 درہم بندے کے گھر کے دروازے پر رکھ کر چلے گئے. آج اگر کوئی 500 درہم آج کے زمانے میں بڑی رقم ہوتی ہے, آج اگر کوئی مدد کر لے تو پھر دیکھو کیا فوٹوگرافی ہوتی ہے, کیا ویڈیوگرافی, اور تھوڑی ہیلپ غریب کی کوئی کیا کر لیتا ہے, پھر تو وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے, انٹرنیٹ پہ ڈالتا ہے اور دنیا بھر کی فوٹوگرافی کر کے اپنی جو کچھ کمائی نیکی کی تھی اسے ضائع کرتا ہے اور غریب کو رسوا کر دیتا ہے. تو غریب کی مدد کرو لیکن دکھاوا نہ کرو, اور غریب کے دل آزاری کا خیال رکھو, اس کی دل آزاری نہ ہونے کا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا. امام اعظم ابو حنیفہ, آپ سن رہے ہیں نا, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ مقرر بس بولتے جائے, لوگوں کے حالات کیا ہیں, لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں یا نہیں, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ہم مقرر نہیں ہیں اور اس فن سے واقف نہیں ہیں, اس لیے بس گاڑی چل رہی ہے, آپ برداشت کر لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تقوی کا حال یہ تھا کہ ایک دن دوپہر کے وقت دکان بند کر کے جا رہے ہیں. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, روزانہ شام کو دکان بند کر کے آج دوپہر میں دکان بند کر کے گھر جا رہے ہو. ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, دیکھو ابر چھایا ہوا ہے, بادل چھائے, اندھیرا ہو گیا ہے, تو لہٰذا کوئی خریدار میری دکان میں آئے گا اور کوئی کم قیمت کا کپڑا وہ اندھیرے کی وجہ سے کہیں زیادہ قیمت کا سمجھ کے خرید نہ لے, وہ دھوکے میں نہ چلا جائے, اس لیے میں دوپہر میں ہی دکان بند کر رہا ہوں. ہم تو لائٹ بڑھا دیتے ہیں نا, اتنی لائٹ کہ ہمارا خستہ سے خستہ مال بھی روشن اور چمکنے والا بن جائے, چمکدار بن جائے, تاکہ جلدی بک جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے شکایت کی, ایک شخص آیا شکایت کی کہ حضور والا میری بکری چوری ہو گئی ہے. لوگ تو لوگ ہیں, کچھ بھی آ کر کہتے ہیں. علماء کے پاس آپ مسجد کے امام صاحب سے ملو تو پتا چلے گا کہ ان کے پاس کیسے کیسے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں, اور برداشت کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہیں, فقہ کے مسائل پوچھنا ہو پوچھ لو, حدیثیں پوچھنی ہو پوچھ لو. یہ بکری چوری ہو گئی تو امام صاحب کیا کریں گے, وہ تو آئے نہیں نا. تو امام اعظم کے پاس بکری چوری ہونے کی خبر, تو امام اعظم سن لیا, برداشت کر لیا. اب جو بکری کے ماہرین ہوتے ہیں, جو پالنے والے, ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنے سال ہوتی ہے؟ تو ماہرین نے بتایا کہ 7 سال. کتنی؟ 7 سال عمر ہوتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن سے لے کر 7 سال تک
بازار سے بکری کا گوشت خرید کے بھی نہیں کھایا، گوشت خرید کے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کی جو بکری چوری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گاہے بگاہے ہوتے ہوتے کہیں دکان میں آ جائے، وہ کسائی ذبح کرے اور بیچ دے بکری کا گوشت اور ہم خرید کے کھا لیں. تو یہ غذا، یہ بکری کا گوشت کھانا گوارا نہ کیا، بلکہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا امام اعظم. اب ہمارا حال، اگر چوری کا مال آتا ہے تو لا جلدی دے. کتنے میں دے رہا ہے؟ 5,000 کی چیز 2,000 میں لا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا بسم اللہ. یہ ہمارا حال ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تقوی کا حال یہ تھا کہ ایک مجوسی کہتے آگ کی پوجا کرنے والا، آتش پرست مجوسی ان کا مخلوق تھا، اور بہت لوگوں نے ان سے قرض لے رکھا تھا. یہودیوں نے قرض لیا تھا، مسلمانوں نے، مجوسیوں نے. اب مجوسی کے گھر قرض کی وصولی کے لیے گئے، میرا پیسہ دے دیں. گئے، ابھی دروازے تک پہنچے نہیں، ان کے جوتے میں کیچڑ لگ گیا. اب کیچڑ کو جھاڑنے لگے، زیادہ کیچڑ لگا، جھاڑنے لگے تو وہ کیچڑ کا کچھ حصہ اڑ کے اس مجوسی کی دیوار پہ لگ گیا. دیوار پہ آج جیسی دیواریں ہوتی، پہلے ویسی دیواریں نہیں ہوتی تھی، مٹی وغیرہ، پتھر اور اس کے درمیان مٹی وغیرہ ہوا کرتی. اب اس مجوسی کی جس نے ان سے قرض لیا ہے، اس کی دیوار پر ان کا کیچڑ نجاست لگ گئی. اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ، اگر میں یہ نجاست کو کھریدتا ہوں تو ساتھ میں مٹی بھی گرے گی اور اس کا نقصان ہوگا، اور ایسے ہی رہنے دیتا ہوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں. اس کشمکش میں تھے. مجوسی نے دروازہ کھولا اور وہ ڈر گیا کہ امام اعظم قرضہ لینے آئے ہیں. تو وہ امام اعظم سے کہتا، معذرت پیش کرتا ہے کہ حضور تھوڑے دن اور مہلت دے دیں. امام اعظم فرماتے وہ قرضہ رہنے دو، پہلے اس کشمکش کو دور کرو کہ تمہاری دیوار پہ میرے جوتے کا وہ کیچڑ لگ گیا ہے، اجازت لگ گئی، اس کا کیا کیا جائے، میں ٹینشن میں ہوں. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے اتنا زیادہ روپیہ ان سے قرض لیا ہے، اس کے تقاضے کے بجائے یہ چھوٹی سی نجاست لگ گئی، اس کی فکر کر رہے ہیں. اس کا دل ان کی طرف مائل ہوا اور ان کے دین کی طرف مائل ہوا. ایسے حسین اخلاق و سیرت کو دیکھ کر اس بندے نے اسلام قبول کر لیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے جنازے میں گئے، اور ہوتا نا انتظار کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی، تو دھوپ میں ایک جگہ کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے، ایک مکان تھا. لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ اس مکان کے سائے میں آ کر کھڑے، اتنی تیز دھوپ بیچ میں کیوں کھڑے ہیں؟ امام اعظم فرماتے وہ جو مکان ہے اس کے قریب میں نہیں جا سکتا، اس کے سائے میں نہیں کھڑا رہ سکتا. کیوں؟ ارشاد فرماتے اس لیے کہ اس مکان والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، وہ میرا قرضدار ہے. اگر میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا رہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے منافع ہو جائے، وہ سود کی شکل اختیار کر جائے. اللہ تقویٰ دیکھیں، سود سے اتنا ڈر، اتنا خوف امام اعظم ابو حنیفہ کو. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم کس قدر حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کی اتنی حفاظت فرماتے تھے، نظر کی اتنی حفاظت کہ غیر محرم عورتوں کو تو دور کی بات. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو بڑے خوبصورت نوخیز جوان تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب پہلی بار آئے تو پہلی مرتبہ دیکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے مدرسے میں جب بھی آنا میرے سامنے نہیں آنا، بلکہ یہ ستون کے پیچھے تم بیٹھنا اور مجھ سے درس حاصل کرنا. یہ نگاہوں کی حفاظت تھی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا شوق اور علم کا ادب یہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا امام اعظم سے، تو لوگ اپنی اپنی عقلوں کے مطابق سوالات کرتے ہیں کہ امام صاحب بتائیں لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بتا دیا.
लड़की कब बालिग होती है ये भी आपने बता दिया, लेकिन एक कुत्ता कब बालिग होता है, कुत्ता बालिग कब होता है ये भी बता दें। इमाम आजम को मालूम नहीं था मसला उस वक्त कि कुत्ता कब बालिग होता है। कश्मकश में थे, उसी वक्त उनके दयारे पाक के बाहर एक भंगन गुजर रही थी। मेथर भंगन जी से कहा, उसने कहा कि इमाम साहब ये मसला मुझे मालूम है, बता दूं, इजाजत है? इमाम आजम अबू हनीफा ने इजाजत अता कर। वो खातून कहती है कि जब कुत्ता पैर उठाकर पेशाब करने लगे तो जान लेना ये बालिग हो गया, बालिग हो गया, ये उसकी पहचान है। तो एक मसला था जो इमाम आजम अबू हनीफा को नहीं मालूम था और उस भंगन ने सिखा दिया। तो दावी बयान करते हैं कि जब तक वो भंगन जिंदा रही और इमाम आजम अबू हनीफा पूरी जिंदगी उस औरत के जिसने एक मसला सिखा दिया था उसके घर की तरफ पैर करके कभी नहीं सोए, पैर करके नहीं सोए। इमाम आजम अदब किया कि उसने मुझे एक मसला सिखाया है, वो मेरी उस्ताद बन गई, उसका लिहाज उसका अदब किया जाए। आज हम अपने असातिज़ा का कितना एहतराम करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितनी कद्र करते हैं। जो इमाम आपको रोजाना 5 वक्त नमाज में आपका इमाम बना है, आपको मसाइल सिखाता है, आपको दीन सिखाता है, आप कितनी कद्र करते हो, कितनी इज्जत करते हो, कितना एहतराम करते हो। अपने उस्ताद, अपने इमाम, अपने शेख का अदब और लिहाज किया करो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे हैं, हल्का सा धक्का लग गया, एक शख्स को धक्का लग गया, भीड़ ज्यादा थी, वो गुस्से में आ गया, इमाम आजम को उसने तमाचा रख दिया, गाल पे तमाचा रख दिया। जाहिर सी बात है, फरमाया ये गया कि किसी से कितना ही झगड़ा हो गाल पे ना मारा करो। बच्चों को माएं अक्सर बच्चों को गाल पे मारती हैं, मुंह पे मारने के लिए मना किया गया। बच्चों को भी ना मारो, किसी को, शौहर बीवी को अव्वल तो मारे नहीं, शौहर बीवी को अव्वल तो मारे नहीं, अगर मारना पड़े। अब बोले मौलवी साहब औरत को मारने की इजाजत है? नहीं, मारने की इजाजत है, वो भी कैसे? एक मिसवाक से, मिसवाक से मारो। मिसवाक से कितना मार लगेगा आप जानते हैं, तो ऐसी मारो। तो गाल पे ना मारा जाए, गाल पे किसी को ना मारा जाए। और इंसान को आप कहीं भी मारिए ना, उतना तैश और गुस्सा नहीं आता जितना गाल पे मारो तो गुस्सा आता है। क्यों? इसलिए कि इस चेहरे को अल्लाह जल्ल मजदहू करीम ने बनाया है। वो जलाल वाली जात जिसने चेहरे को अपने पुर जलाल हाथों से बनाया है, कुदरत के हाथों से, तो इसीलिए चेहरे पर अल्लाह ने जलाल की कैफियत रखी है। मारो तो जलाल जल्दी आ जाता है। वो जुल जलाल वल इकराम के दस्ते कुदरत का फैज है। तो माएं बहनें भी अपने बच्चों को गाल पे ना मारें। अब इमाम आजम को गाल पे मार दिया उस शख्स ने, इमाम आजम उसका हाथ पकड़ते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सुन, तूने मुझे जो तमाचा मारा मैं इसका बदला दे सकता हूँ, बादशाह वक्त से तुझे इसकी सजा दिला सकता हूँ, और तन्हाई में रब की बारगाह में तेरे लिए दुआएं बंद भी कर सकता हूँ। बहुत सी बातें बयान की, लेकिन सुन, मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा। तूने तमाचा मार के मुझे सब्र करने का मौका फराहम किया है, अगर इसी सब्र की वजह से मेरा मौला मुझे कल बरोज़े क़यामत जन्नत का मुस्सा अता करेगा, तो सुन, मैं तुझे लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये अखलाक, ये सीरत हमारे अकाबरीन की है, ये इस्लाम है, ये दीन है जो बुजुर्गों ने पेश किया। हम और आप जो कर रहे हैं वो दीन नहीं है। हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं दीन के मुताबिक नहीं है। आज बात बात पे नफरत, आपस में दुश्मनियां, रिश्तेदार की रिश्तेदार से नहीं बनती, दोस्त की दोस्त से नहीं बनती, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती, आज भाई भाई से नहीं बनती। इतनी नफरतें नहीं। मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत ही सब कुछ है। पैदा किया इंसान को, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, पैदा किया इंसान को
درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر دو بیان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر دو بیان۔ عزیزان گرامی کرو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ 2-3 باتیں سن لیں جو بڑی عجیب ان کے معاملات اور ان کے علم اور فراست کا اظہار کرتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت، نقاب پوش عورت آئی، تو یاد رکھو جتنا دین سے محبت آپ کرتے ہو نا، دین سے اور بزرگوں سے، اولیاء سے، اس سے کئی زیادہ عورتیں اسلام کی مقدس شہزادیاں بزرگوں سے، دین سے محبت کرتی ہیں۔ عورتوں کے اندر اسلام کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتا، عورتیں بھی دین سیکھنا چاہتی ہیں۔ امام اعظم کے پاس ایک مائی نقاب پوش خاتون آئی، اور چونکہ لوگ تھے تو نقاب میں بیٹھ کر اس نے ایک سیب امام اعظم کی طرف پھینک دیا۔ امام اعظم نے سیب لیا، دونوں طرف دیکھا، اسے کاٹا اور واپس انہیں دے دیا۔ ہو گیا معاملہ، چلی گئی خاتون۔ لوگوں کو بات سمجھ گئی، یہ کیا بات، وہ عورت آئی کیوں اور سیب امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام اعظم نے کاٹ کے دیا کہ عورت کے پاس چھری نہیں تھی، کیا سیب کٹوانے کے لیے آئی تھی؟ لوگوں کی عقل نہیں ہے۔ تو بعد میں امام اعظم سے پوچھا تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت مجھ سے عورتوں کے مخصوص ایام کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، مخصوص ایام کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ سیب میں ایک طرف لال رخ ہے، ایک طرف پیلا رخ ہے، تو کیا حکم ہے؟ میں کھل کے نہیں عرض کروں گا، کیا حکم ہے؟ تو پھر آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ میں نے 2 حصے کر دیے، سفیدی ظاہر ہو جائے، یعنی جب مکمل طہارت نہ ہو جائے، سفیدی نہ ہو جائے، اس وقت تک تم نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے جواب ارشاد فرمایا۔ یہ فراست امام اعظم ابو حنیفہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص سے بادشاہ ناراض ہوا کسی وجہ سے، اس نے حکم دے دیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نکل جانا، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب وہ شخص پریشان کہ اتنی بڑی سلطنت، میں اگر پورا سامان لے کر، گھر والوں کو لے کر شہر سے باہر نکلوں گا، نکلتے نکلتے سورج تو طلوع غروب ہو جائے گا، میں نکل نہیں پاؤں گا سلطنت سے باہر، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ پریشان امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرہ پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جا، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جا اب مسجد میں بیٹھ جا، مسجد میں جا کر بیٹھ جا۔ نہیں سمجھا؟ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ میری سلطنت سے باہر ہو جا، سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر ہونا، ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ اب تو مسجد میں چلا جا، مسجد کسی کی سلطنت اور کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی سلطنت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تم اور ہم مسجد کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا زبان کسی کی سلطنت نہیں چلے گا، کسی کی حکمرانی نہیں، صرف اللہ کی حکمرانی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے علم کے مہارت کی، اور اتنا شہرہ، اتنی عزت لوگوں میں، تو ان کے حاسدین بھی اتنے بڑھ گئے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، علم کے میدان میں بھی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اور اس قدر دشمنی ہو گئی کہ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو رسوا کرنے کے لیے ان کی شان، ان کا بڑھتا ہوا دبدبا اور لوگوں میں بڑھتی ہوئی محبت کو وہ روکنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا، ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے کردار، کیریکٹر کو ہم رسوا کر دیں، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان لوگوں نے ایک بیوہ عورت کو خرید لیا، بیوہ عورت غریب تھی، عیال دار تھی، اسے خرید لیا، کہا کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، امام اعظم پر الزام لگانا ہے، تہمت لگانی ہے۔
وہ ڈر گئی, نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی. لالچ دی گئی کہ اتنا مال روپیہ دیا جائے گا, تو غریب ہے. بیوہ عورت نے اپنی غربت کی وجہ سے تیار ہو گئی, شاید کوئی ہوں گے مولانا, اسے نہیں معلوم تھا اتنی بڑی ہستی ہے. وہ تیار ہو گئی اور اس کے گھر کے قریب سے امام اعظم کا گزر ہوا. امام اعظم کے پاس وہ روتی بھی آئی, کہتی حضور والا میری مدد کریں, میں بیوہ عورت ہوں, میرا بیٹا جانکنی میں ہے, مرنے کو ہے, ان قریب دنیا سے رخصت ہوگا, ابھی اس کی موت کا وقت قریب ہے, میرے گھر آئیں, اسے کچھ تلقین کریں, اس پر دم کر دیں. اور امام اعظم کے بعد اتنا رو رہی تھی کہ بچہ مر رہا ہے اور اسے کچھ تلقین کر دیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ اس عورت کے بولنے پر اس کے گھر میں چلے گئے. گھر چلے گئے, یہ سارے جو حاسدین دشمن تھے وہ تیاری میں طاق میں تھے. فوراً انہوں نے گھیر لیا اور الزام لگایا کہ رات کے وقت اس عورت کے پاس تنہائی میں اس کے گھر جانے کی وجہ کیا ہے, اور بدچلنی کا الزام لگایا امام اعظم نے. ایسا بھی دور بزرگوں نے دیکھا ہے, جب بڑے بڑوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا اور آپ اور ہم کیا ہیں, ان پر بھی لوگ الزام لگاتے تھے. کوئی نہیں بچا ہے, لوگوں پر الزام, لوگوں کا کام ہے الزام لگانا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ گھیر لیا گیا, سپاہیوں کو بلایا گیا, پولیس آئی اور لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ رات ہو چکی تھی, اس نے کہا کہ سنو رات ہو گئی ہے, فیصلہ دن میں کریں گے, تو قید خانے میں اس عورت کو بھی رکھ دو اور ان کو بھی رکھ دو. جیسا کہ ہوتا ہے نا, پولیس والے یہاں پر چوکی میں بٹھا دیتے ہیں, چلو عورت کو بھی بٹھا دو, اس آدمی کو بھی بٹھا دو. تو دونوں کو قید میں رکھ دیا گیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ اطمینان سے قید خانے میں چلے گئے. وہ عورت ٹینشن میں آ گئی, یا اللہ میں تو چاہتی تھی ان کو پھنساؤں, میں بھی جیل میں چلی گئی. امام اعظم وضو سے تو تھے, امام اعظم چادر بچھائی اور نماز پڑھنے لگ گئے. جیل میں نماز پڑھ, نفل نماز رات بھر پڑھ رہے ہیں. اس عورت کو شرمندگی ہوئی کہ یہ تو بڑے پرہیزگار بزرگ معلوم ہوتے ہیں کہ وضو کی حالت میں ہے اور میں تنہائی میں یہاں قید میں ہوں, لیکن میرے طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, اتنے پرہیزگار دیندار ہیں. تو لہذا اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی. اس نے امام اعظم سے پورا ماجرا پیش کیا کہ حضور مجھے معاف کریں, پیسوں کے لالچ میں نے یہ کام کیا ہے, مجھے معاف کر دیں. امام اعظم نے کہا اچھا یہ سب ہو گیا نا, تب ایک کام کر, اب تیرے اور میرے بچنے کا ایک راستہ ہے, تیرے اور میرے بچنے کی ایک صورت ہے, غور سے سنے. وہ یہ کہ تو نقاب میں تو ہے, برقع وغیرہ ہے, یہ جو داروغہ ہے نا پولیس والا, اس سے منت سماجت کر کے بول کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں, کچھ کام رہ گیا ہے, اب مجھے اپنے ساتھ چلیے, گھر میں لے چلیے, گھر میں تھوڑا کچھ کام بچوں کو کھلا دوں, پھر دوبارہ میں قید خانے میں آ جاؤں گی. التجا کر ریکویسٹ کر وہ مان جائے گا. اس عورت نے بڑی منت سماجت کی تو پولیس والا مان گیا کہ چل گھر پہ میں ساتھ میں چلتا ہوں اور تجھے تیرے گھر تک پہنچا دوں گا اور پھر واپس لے کر آؤں گا. امام اعظم نے یہ بھی بتایا کہ دیکھ تو برقع تو پہن کے جا رہی ہے, نقاب میں جا رہی ہے, اور تو اپنے گھر مت جانا, اپنے گھر نہیں میرے گھر جانا, فلاں محلے میں فلاں گلی میں میرا گھر ہے, وہاں چلی جانا اور میری بیوی کو سارا ماجرا سنا دینا, اور تو واپس پلٹ کے اس سپاہی کے ساتھ نہیں آنا, بلکہ میری بیوی کو اپنا نقاب اپنا برقع دے دینا, میری بیوی اس سپاہی کے ساتھ آ جائے گی, یہاں قید میں رات بھر رہے گی. تو اس عورت نے ایسا ہی کیا, گئی امام اعظم کی اہلیہ کو سارا معاملہ بتا دیا. ان کی اہلیہ نے اس خاتون کا برقع پہنا, وہ سپاہی کے ساتھ چلی, رات بھر قید خانے میں امام اعظم کے ساتھ ان کی بیوی رہی. صبح ہوئی, دربار لگا, حاکم وقت نے ماجرا پوچھا کہ کیا معاملہ ہے بتاؤ. امام اعظم پر الزام ان لوگوں نے حاسدین نے لگایا تھا کہ یہ غیر عورت کے گھر پائے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ سے حاکم پوچھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں نعمان, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے غیر محرم کہاں ہے؟ یہ جو عورت ہے غیر محرم نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ بادشاہ اور حاسدین حیرت میں پڑ گئے۔ حاسدین کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں مانا، لیکن ننگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اب یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ دربار میں امام اعظم ابو حنیفہ کے سسر بھی تھے۔ امام اعظم نے فرمایا یہ میرے سسر ہیں، ان سے کہیے کہ میری بیوی کا نقاب اٹھا کے دیکھیں یہ عورت میری غیر عورت ہے یا میری بیوی ہے۔ ان کے سسر نے اپنی بیٹی کا نقاب اٹھا کے دیکھا تو کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، یعنی اس کا نکاح میں نے ابو حنیفہ سے کیا ہے، یہ ان کی زوجہ ہے۔ تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سے بچ گئے، حاسدین کا جو مشن تھا وہ ناکام ہو گیا۔ تو خدا را آپ کچھ بھی کریں لیکن علماء و مشائخ کے خلاف کبھی کوئی ہتھ کنڈے نہ کریں، حسد اور دشمنی علماء و مشائخ سے نہ کریں۔ جی علماء و مشائخ کی دشمنی ہمیں جہنم کی طرف لے جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات علم کے تعلق سے بڑے عجیب ملتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے گھر میں چوری کے لیے اندر چلا گیا۔ آپ کبھی کبھار سنتے ہو نا سال 2 سال میں کہ ہمارے محلے میں چوری ہو گئی ہے نا، کبھی کبھار سنتے ہو کہ فلاں محلے میں چوری، حیرت ہوتی ہے نا، ہماری بستی میں چوری کبھی کبھار ہو جائے تو حیرت ہوتی ہے، ورنہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ، پوری بستی مسلمانوں کی بستی، چوری کیوں ہو؟ نوجوان کو کاروبار کرنے والے، کون نشہ کرنے والا کہ چوری کرے؟ ہمارا معاشرہ تو صاف ستھرا ہے نا۔ کچھ لوگ مسکرا رہے، مولوی کچھ ایکسٹرا تو نہیں بول رہا ہے، لمبی تو نہیں چھوڑتا۔ کہو آمین۔ وقت آئے گا انشاءاللہ ہم پر کرم ہوگا، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہر کوئی اپنے اپنے طریقے کوشش کرے، یہ نہ سوچے پورا معاشرہ سدھر جائے، چھوڑیے معاشرے کو میں سدھر جاؤں، ہر کوئی سوچے کہ میں سدھر جاؤں تو پھر معاشرہ سدھر جائے گا۔ عزیزان گرامی کرتا تو چوری کے لیے گھسا، مال چرایا اس نے، اور مال چرا کے نکلنے والا تھا۔ اس گھر کا مالک بیدار ہوا، اس نے دیکھا اور اس چور کو پہچان گیا، ارے یہ تو وہی ہے بنتا ہے، ارے وہی ہے جو ہے، تو پہچان گیا۔ اب یہ چور ٹینشن میں آ گیا کہ یہ پہچان گیا، دن میں وہ باویلا مچا دے گا، مجھے تو پھنسا دے گا۔ اب اس نے اس شخص کو باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا، اور تھا چور لیکن طلاق کے مسائل جانتا تھا۔ آج ہم کیسے کہ طلاق اور نکاح کے مسائل نہیں جانتے، اس وقت کے چور بھی شرع کے مسائل جانتے تھے۔ اس نے طلاق کے مسائل جانتے ہوئے اس نے اس بندے کو قسم دے دی کہ قسم کھا کہ اگر تو میرا نام، یعنی میں چور ہوں، میں نے چوری کیا ہے، میرا نام کسی کو بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاق، قسم کھا۔ تو اس شخص کو اس نے قسم دلوائی، اب منتا کیا نہ تھا، قسم کھا لی کہ اگر میں تیرا نام کسی کو بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب صبح ہوئی، سب کو معلوم پڑا کہ گھر میں چوری ہوئی ہے، لیکن پوچھ رہے کہ کس نے چرایا، خاموش، نہیں بتا رہے کس نے چرایا، نہیں۔ معاملہ امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا کہ ان کے گھر چوری ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا کس نے چرایا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے قسم دی ہے اس نے کہ اگر میں اس کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام اعظم نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے تو نے پہچان لیا، اس کا مطلب بستی والا ہے، محلے والا، باہر سے تو آیا نہیں۔ ہماری بستی میں اگر چوری ہوتی ہے تو کوئی باہر سے تو نہیں آتا، بیلواری سے اٹھ کے تو نہیں آتا، نہیں، سات باوری سے اٹھ کے تو نہیں آتا۔ ہمارے ہی ہونہار نوجوان ہوں گے نا جو اتنی محنت مشقت، رات کو آدھی رات کو اٹھ کے اتنی محنت کرتے ہیں۔ ہری نگر میں ایک معاملہ، یہ جو ایگزوسٹ فین کا ہول ہوتا ہے نا، اس میں سے بیچارہ گھس گیا،
دیکھو کتنی محنت اور کتنی کوشش، گر جائے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے لیکن فکر نہیں کرتا، محنت کرنی، محنت کا کھاتے ہیں۔ اور ایک ہری نگر میں ایک کے گھر میں گھسا، سوچا کہ کوئی زیادہ کوئی نہیں ہوں گے تو ان کے گھر میں زیادہ تر میل حضرات تھے، دعوت اسلامی کے مبلغ کے گھر میں، اور بیچارے ان کے بھائی وغیرہ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے خوب ان کی خاطر تواضع کرنی شروع کر دی۔ اتنی خاطر تواضع کر کے وہ تو خوش ہے کہ اتنی خاطر تواضع ہو گئی، ہاتھ پیر توڑ ڈالے اور لے کر کے چوکی گئے تو معاملہ الٹا ہو گیا، دوبارہ الٹا ان کو ہی 10,000 روپیہ دے کر نکلنا پڑا کہ اتنی خاطر تواضع کرنے کے لیے کس نے کہا تھا، اب اس کا بھی تمہیں جرمانہ دینا پڑے۔ تو بیچارے محنت کرتے ہیں، بستی والے ہی بستی والوں کے یہاں جائیں گے اور کہاں باہر تھوڑی نہ جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بستی کا کوئی ہونہار ہوگا، تو فرماتے اچھا ایک کام کرنا، تو ایک جگہ بیٹھ جانا، میں تیرے سامنے باری باری بستی کے جو چھٹے ہوئے ہیں نا ہمارے جیسے، باری باری لاؤں گا، اب پیش کروں گا، میں کہوں گا یہ تھا، اگر نہیں تھا تو نہیں تھا کہہ دینا، اگر ان میں سے کوئی تھا آئے گا تیرے سامنے تو چپ رہنا، نہیں تھا کہنے میں تو کوئی حرج نہیں، اگر آئے گا چور سامنے تو چپ رہنا۔ ویسا ہی ہوا، باری باری ایک ایک حضرات کو لایا گیا، اور جب یہ آیا نا تو وہ شخص خاموش رہے۔ امام اعظم سمجھ گئے اور اس کو پکڑ کے حوالات میں پہنچا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے ذہین تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور والا میں نے بڑی محبت اور چاؤ سے مور پالا تھا، مور جانتے نا، مور پالا تھا اور کسی نے میرا مور چرا دیا۔ اب امام اعظم کیا کریں گے، تمہارا مور چوری ہوا، مولانا کیا کریں گے؟ ہم کو بھی فون آتے ہیں، حضرت دیکھیے نا فائل نکالیے نا، میرا موبائل چوری ہو گیا۔ حضرت کے گھر میں چوری ہوتی ہے، حضرت کچھ نہیں کر پاتے، تمہارا کیا ہوگا جی؟ تو یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے کیا کریں گے؟ تمہارے گھر میں چوری کی مجھے کیوں بتا رہے، میں تو آیا نہیں نا، سب کیا میں کیسے چلا جاؤں؟ بیٹھ گئے، شاید شک کرتے ہمارے مولانا تو نہیں آ گئے۔ تو مور چوری ہو گیا، کیا چوری ہوا؟ مور چوری ہوا، تو امام اعظم کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت میرا مور چوری ہو تو کچھ کیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، کام فجر میں میرے پیچھے نماز پڑھنا، دیکھا جائے گا۔ فجر کی نماز ہوئی اور نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے، کچھ دین کی باتیں بیان کریں۔ پہلے فجر کی نماز کے بعد درس ہوا کرتا تھا، آپ بھی فجر کی نماز کے بعد درس میں بیٹھتے ہوں گے، تو فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، درس دینے لگے اور دین کی باتیں بیان کرنے لگے۔ تو ارشاد فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ، توجہ ادھر رکھیں، نیاز ملے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کرتے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کتنا عجیب وقت آ گیا ہے، لوگ اپنے ہی مسلمان بھائی کا مور چوری کرتے ہیں، تھوڑی بھی شرم حیا ہونی چاہیے، مور چوری کر کے آئے ہو اور یہ بھی نہیں خیال رکھتے کہ مور کا پنکھ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور اسی حال میں مسجد میں چلے آتے ہیں۔ مجمع جو تھا نا اس میں ایک شخص نے، امام اعظم سمجھ گئے، اس کی طرف نظر، لوگوں کی نظر نہیں گئی، امام اعظم کی نظر گئی، سب لوگ جانے لگے، اس کو شخص بیٹھ چل آج اب تیری انکوائری ہوتی ہے، اکیلے میں لیا، ورنہ چوپ چاپ اس کا مور لوٹا دے۔ میں نے نہیں کیا، میں کام نہیں، حضرت میں کام، اللہ قسم، جو چور ہوتے ہیں قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا جب چپ ہو تو نہیں چوری کیا، مان گیا وہ کہ ہاں میں نے چوری کی، لوٹا دے اس کو، لوٹا دے۔ یہ فراست تھی امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضور والا میری کچھ قیمتی چیز ہے جو میں نے کہیں رکھی ہے، بھول گیا ہوں کہاں رکھ دیا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ کیوں بھولا؟ امام اعظم کو کیوں تنگ کر رہا؟ امام اعظم فرماتے اچھا سن، ایک کام کر، جا وضو کر لے اور رات بھر نفل نماز پڑھنے کی نیت کر لے۔
वो गया खुशी खुशी वजू करके नफ्ल नमाज की नियत किया, 2-4 रकात ही क्या पढ़ा था, याद आ गया कि उसका वो सामान फलां जगह रखा था, गया वो कीमती चीज ले ली, खुश हो गया। दूसरे दिन इमाम साहब की बारगाह में आया, कहता हुजूर वाला मेरी वो कीमती चीज मिल गई। तो कहा कि तूने रात भर नफल पढ़ी? नहीं, थोड़ी देर में याद आ गया। फरमाते हैं कि शैतान कब गवारा करेगा, शैतान कब गवारा करेगा कि रात भर तू नफल पढ़े, तो इसलिए शैतान ने पहले ही तुझे याद दिला दिया। तो ये फिरासत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स अपनी बीवी से बात कर रहा था। कभी ऐसा होता है बीवी एकदम टेंशन में है, मूड खराब है, और वो शख्स एकदम रोमांटिक मूड में था। हाँ, अब वो बीवी से बात करना चाह रहा, वो एकदम तल्ख मिजाज, सख्ती के साथ बात करने को तैयार नहीं। बात कर रहा है, प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, बात करने को तैयार नहीं, गुस्से में आ गया। ये क्या तरीका, मैं इतने प्यार से बात करूं, बात तो सलीके से कर। बात भी करने को तैयार नहीं। उसने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम खा ली कि अगर जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। उस औरत जी शेर को सवा शेर, हमारी बहन कहां किसी की सुनती। शौहर होगा ठीक अपनी जगह, मैं भी तो कुछ कम नहीं ना। औरत इस सदी की औरत, सुभान अल्लाह, और वो सदी की औरत थी। आज की औरत तो फिर तो बहुत अच्छा, वो तो बात में चौकी चली जाती है, शौहर को अंदर करवाने की कोशिश करती है। बेहतर। अब उस औरत ने कहा कि उसने भी कसम खा ली कि मैं भी अल्लाह की कसम खाती हूं कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। कसम खा ली। अब बात अगर शौहर करता है तो कसम टूटती है, बीवी करती है तो कसम टूटती है। अब क्या करें? उलमा के पास पहुंचे, उलमा ने जवाब में यही कहा कि दोनों की कसम टूट जाएगी और तुम्हें कफारा अदा करना पड़ेगा। इमाम आजम के पास पहुंचे कि हुजूर वाला हमारा फैसला करें। इमाम आजम ने फरमाया पूरा माजरा बता दो। उसने बताया कि मैं गुस्से में था, मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक तुझसे बात नहीं करूंगा जब तक तू बात ना करे। फिर बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कि मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी, कसम खा ली उसने। तो फिर इमाम आजम फरमाते हैं जा अपनी बीवी से बात करना शुरू कर दे। क्यों? तेरी कसम नहीं टूटेगी, बात शुरू कर दे। वो खुशी खुशी गया। उस जमाने में दूसरे भी उलमा फुकहा थे, उन तक बात पहुंची। कहा कि ये नुमान इब्न साबित को क्या हो गया, कुछ भी फतवा देता है। माजरा पूछते हैं कि नुमान तुमने ऐसा कैसे फतवा दे दिया? इमाम आजम फरमाते हैं कि उसकी पूरी बात तुमने नहीं सुनी, फिर से बुलाओ। फिर से बुलाया गया, पूरा माजरा सुनो। उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि खुदा की कसम जब तक तुम मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। बीवी ने कहा कि खुदा की कसम मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। इमाम आजम ने फरमाया कि पहले शौहर ने कहा कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तो बीवी ने पलट के बात की ना कि मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी, यानी बात की। तो गोया पहले वाले की कसम वो टूटी नहीं, कसम नहीं टूटी, ना औरत की कसम टूटी, लिहाजा दोनों बरी जुम्मा हुए, गुनहगार नहीं हुए। अजीजा ने गिरामी, एक शख्स था, उसे अपने ससुराल से बड़ी चीड़ थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ससुराल से सबको मोहब्बत होती है। आधी जन्नत कह लो कि बड़ी खातिर तवाज़ो होती है ना ससुराल में, कि दामाद साहब आए, दामाद साहब, और दामाद साहब के ससुर साहब तो और ज्यादा खातिर तवाज़ो करते हैं। लेकिन एक साहब को अपने ससुर से एलर्जी थी, बिला वजह की एलर्जी थी, इतनी नफरत थी कि अपनी बीवी को उसने कसम दे दी थी कि अपने बाप के घर नहीं जाना। सब्र वाली खातून थी, वो नहीं जाती। अब ये शख्स सफर को गया, सफर के लिए निकला। जाते जाते अपनी बीवी से फिर वही ताकीद करता है कि देख अगर तू तेरे बाप के घर गई तो तुझे 3 तलाक,
طلاق تو ایک دم آسان آج کی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی لوگ اتنے بے دھڑک طلاق دیا کرتے تھے۔ یہ تو شکر ہے یہ چوکیدار کا اس نے سخت قانون لایا، شاید یہ قوم تھوڑا احتیاط کرے، بات پہ طلاق، نمک زیادہ ہو گیا طلاق طلاق طلاق، مرچ زیادہ ہو گئی طلاق طلاق طلاق، کھانے میں بدمزگی ہو گئی طلاق، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق۔ خدا اور رسول کو یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ بہرکیف اس شخص نے قسم دی کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، وہ سفر کو چلا گیا۔ اب ہوا یہ اللہ کی مرضی کہ اس کا باپ بیمار ہوا، خبر آئی کہ تیرا باپ بیمار ہوا، لیکن چونکہ شوہر کا یہ حکم تھا کہ باپ کے گھر نہ جانا ورنہ 3 طلاق ہو جائے، وہ صبر کی نہیں گئی، باپ سیریس ہو گیا، پھر بھی نہیں گئی۔ اب حال یہ ہو گیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس سے برداشت نہیں ہوا، جب خبر آئی کہ باپ کا انتقال ہوا، برداشت نہ ہوا، وہ دوڑتی ہوئی گئی اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہو گئی، باپ کے گھر چلی۔ وہ شخص جب واپس آیا سفر سے، معلوم ہوا کہ میری بیوی میرے سسر کے گھر گئی تھی، تو اسے وہ طلاق والا جملہ یاد آیا، حالانکہ شرمندگی ہوئی کہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب طلاق ہو گیا، علماء کے پاس جاتا ہے، علماء نے بتایا کہ طلاق ہو گیا۔ سفیان ثوری جیسوں نے بھی فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گیا، کیوں؟ اس نے وصیت کی تھی۔ آپ طلاق ہوا یا نہیں؟ بولیے، سب بولیے۔ کچھ لوگ جو مزاج آشنا ہے وہ چپ بیٹھے، طلاق ہو گیا کہے تو پھر مولوی کچھ نہ کچھ ہم بھی تو حملہ کر دے گا۔ یہاں مجمع میں چند مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق بولیے ہو گیا، اور اس وقت کے بھی مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گیا۔ اتنا علم تو ہمارے جوانوں کو ہے نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ معاملہ پہنچا، سب علماء نے کہا کہ طلاق ہو گیا، امام اعظم تک یہ معاملہ پہنچا، امام اعظم نے پورا معاملہ غور سے سنا، اس کے بعد فتویٰ دیا کہ بندے تیرا طلاق نہیں ہوا، طلاق۔ اب آپ اپنے فتوے کو واپس لے لیں، آپ اپنے فتوے کو بولیے میں رجوع کرتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں مفتیان کرام کی کمی نہیں ہے، پان کے دکان پہ 10 مفتی مل جائیں گے، چوراہے پر 10 مفتی مل جائیں گے۔ پہلے علماء فتویٰ دیا کرتے تھے، آج عوام فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا طلاق نہیں ہوا، دیگر مفتیان کرام وہ آگ بگولا ہو گئے، نعمان کیا فتویٰ دے رہے؟ کھلے طور پہ اس نے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر جائے گی تو 3 طلاق، اور وہ اپنے باپ کے گھر گئی، طلاق ہوئی نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن سنو وہ کب گئی اپنے گھر سے باپ کے گھر؟ کب گئی؟ باپ کا انتقال ہونے کے بعد، باپ کا انتقال ہو گیا تب گئی نا۔ اب باپ کا گھر جو ہے، باپ کا گھر اب باپ کا نہیں رہا، انتقال کے بعد اس کی اولادوں کا ہو جاتا ہے۔ گھر کس کا ہو جاتا ہے؟ اولاد کا ہوتا، اس کے بھائیوں کا، اور اس کا بھی تو اس میں حق ہے، اس کا بھی اس میں۔ تو وہ باپ کے گھر نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے اور اپنے خود کے گھر گئی۔ باپ کے انتقال کے بعد وہ گھر باپ کا نہیں رہا بلکہ اس کا ہو گیا، وہ اپنے گھر گئی، تو لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں خلیفہ وقت نے خواب میں کیا دیکھا کہ ملک الموت اسرافیل علیہ السلام سامنے موجود ہے، زیارت ہوئی اسرافیل علیہ السلام کی۔ آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے ملک الموت سے؟ دیکھنا چاہو گے؟ مولانا بھی رہنے دو نا، ابھی بہت ٹائم باقی ہے جی۔ تو اس نے دیکھ لیا ملک الموت کو، گھبرا گئے، خواب میں دیکھا، اور ملک الموت جب رخصت ہو رہے تھے تو اس خلیفہ نے کہا کہ آپ جا رہے ہو تو کم از کم جاتے جاتے اتنا تو بتا دو کہ میں کب مروں گا۔
تو جاتے جاتے ملک الموت نے اس طرح سے اشارہ کیا. کیسے؟ اس طرح سے اشارہ کر دیا اور چلے گئے. یہ ٹینشن میں آ گئے کہ 5 کہیں ایسا تو نہیں کہ 5 مہینے میں مر جاؤں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ 5 سال میں مروں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ 5 دن میں مرنے کا اشارہ کیا, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ 5 گھنٹے میں مر جاؤں گا. گھبرایا ہوا وہ کہیں اور نہیں گیا, امام اعظم کے پاس پہنچا اور عرض کرتا حضور والا میں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا. میں نے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی, تو ملک الموت نے ایسے 5 کا اشارہ کیا. تو اس کی کیا